آگے جو ہے نا یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، اسے ہم کہتے ہیں ادخال الہی، اسے ہم اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ادخال الہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آخرت کا ذکر کیا نا، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو مولا مجھے رسوا نہ کرنا، تو آگے اللہ نے اپنی طرف سے بات شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی، اللہ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی کہ وہ آخرت کا دن کیسے ہوگا، جس دن نہیں نفع دے گا مال ولا بنون، اور نہیں نفع دیں گے بیٹے۔ مال کوئی نفع مند نہیں ہوگا، بندے کے بیٹے بھی اس کے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر نفع میں وہ رہے گا جو اللہ کے پاس پہنچا خالص دل لے کر، جس دل کے اندر شرک نفاق موجود ہو نہیں ہوگا، جس دل میں کفر موجود ہو نہیں ہوگا، جو خالص دل شرک سے، شک سے، نفاق سے خالص دل لے کر اللہ کے آگے جائے گا، وہی نفع میں رہے گا۔ مال بھی نفع نہیں دے گا، اور بندے کو مال اولاد بھی نفع نہیں دے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچنے والے ہیں، جو لوگ شرک سے بچنے والے ہیں جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور سامنے لائی جائے گی جہنم گمراہ لوگوں کے، جہنم سامنے کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کے زمرے میں ہمیں شامل کر دے اللہ، ہمیں انہی میں اللہ شامل کرے، اور اس سے اللہ ہمیں محفوظ کرے۔ جہنم سامنے کر دی جائے گی گمراہوں کے، وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہیں وہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے تھے اللہ کے